بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ قطب الدین مصر کا مشہور بدماش اور نامی گرامی چور تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے تو اس کی نظر ایک قافلے پر پڑی۔ یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس قافلے پر حملہ آور ہوا تو اس کی نظر ایک کم سن بچی پر پڑی۔ قطب الدین نے جب اس کے باپ سے دینار چھینے اور واپس جانے لگا تو بچی نے کہا کہ تجھے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اپنی عمر کے لحاظ سے بچی نے بہت بڑی بات کی تھی، اس لیے اس کی بات نے قطب الدین کے دل پر اثر کیا۔ اس نے اسی وقت یہ قافلہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قافلے کو سارا سامان واپس کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ سب ڈاکو جب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے تب قطب الدین مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کئی گھنٹے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے تب ہی معاف کرے گا جب اس کے بندے مجھے معاف کریں گے۔ اس نے ایک لسٹ بنائی جن لوگوں کو اس نے لوٹا تھا۔ لسٹ میں نام لکھتے لکھتے اس کو ایک بیوہ عورت یاد آئی۔ اسی وقت اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا بیوہ عورت کے گھر گیا، مگر اب وہاں دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا تو پوچھنے پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی۔ قطب الدین مایوس ہو کر اپنے گھر پہنچا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا اور ایک عورت سے شادی کر لی۔ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی عطا کی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ جس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی وہ مہینے میں 3-4 بار اس عورت کے گھر ضرور جاتا کہ شاید وہ عورت واپس آ جائے یا کوئی شخص مجھے اس کا پتہ ہی بتا دے، مگر وہ ہمیشہ ناکام ہی لوٹتا۔ قطب الدین کے چہرے پر ہمیشہ افسردگی رہتی۔ اس کی بیوی اس سے پوچھتی تھی کہ مگر وہ خاموش ہی رہتا۔ ایک دن وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد گیا اور خطیب صاحب کسی موضوع پر خطبہ دے رہے تھے۔ خطیب نے کہا کہ زنا ایک قرض ہے، جس نے بھی یہ قرض لیا تو اسے دنیا ہی میں واپس کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تو کبھی بیوی کی طرف، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بس اس نے اپنی بیوی سے اتنا ضرور کہا کہ تم نے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا اور نہ ہی میری بیٹی کو باہر جانے دینا ہے۔ وہ جب گھر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں نکلتا تو گھر کو تالا لگا کر جاتا۔ قطب الدین حد سے زیادہ ڈر چکا تھا اور بہت محتاط ہو گیا۔ اسی طرح کئی برس گزر گئے، حتیٰ کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دفعہ قطب الدین گھر کو تالا لگا کر کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا اور جب واپس آیا تو اس کی بیٹی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ وہ جلدی سے بیٹی کو کسی حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے قطب الدین کی بیٹی کو دیکھا تو علاج کے علاوہ کئی اور خیالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے، کیونکہ قطب الدین مصری کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ حکیم نے قطب الدین سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی چلے جائیں، میں لڑکی کا اکیلے میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ قطب الدین اس حکیم سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ ایک شریف انسان ہے اور آج تک اس کی کبھی میں نے کوئی برائی نہیں سنی۔ یہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے، مگر وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ شیطان کسی بھی وقت انسان پر غالب ہو سکتا ہے۔ حکیم نے لڑکی کو ایک بے ہوشی کی دوا پلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ قطب الدین اور اس کی بیوی جب واپس آئے تو حکیم نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دوا پلا دی ہے، ہوش میں آنے کے بعد یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ لڑکی کو جب ہوش آیا تو وہ ٹھیک تو ہو گئی، مگر اپنی کیفیت کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکی حاملہ ہو گئی تو اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ لڑکی کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر جب وہ رشتہ پکا کرنے اور دین لین کی بات کرنے اور شادی کی تاریخ مقرر کرنے آئے تو لڑکے کی ماں ایک عقل مند خاتون تھی۔ اس کو فوری یقین ہو گیا کہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے۔ اس نے نہ صرف اس رشتے سے انکار کر دیا بلکہ پورے علاقے میں قطب الدین اور اس کی بیٹی کو بدنام کر دیا۔ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ایک ڈاکو کی بیٹی نیک تو ہو ہی نہیں سکتی۔ قطب الدین کو جب اس بات کا علم ہوا تو ہاتھ میں تلوار لہراتا ہوا بیٹی کے پاس آیا اور کہا سچ سچ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، بتاؤ ورنہ ابھی کی ابھی سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بیٹی نے رو رو کر کہا مجھے کسی بھی مرد نے آج تک نہیں چھوا سوائے ایک ایسے شخص کے جس نے میرا علاج کیا۔ اس نے میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ قطب الدین حکیم کے پاس گیا تو وہ پہلے ہی یہ علاقہ چھوڑ کر
کہیں جا چکا تھا۔ قطب الدین نے اس حکیم کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس حکیم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ قطب الدین نے تلوار نیام میں پھینکی، ادھر ہی مٹی میں بیٹھ گیا اور زمین سے مٹی اٹھا کر سر میں ڈالنے لگا اور ساتھ ساتھ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اس حالت میں گھر واپس آیا کہ اس کا گریبان کھلا ہوا تھا، سر میں مٹی تھی اور چہرے پر بے پناہ غم نظر آ رہا تھا۔ قطب الدین کی بیوی نے اسے سنبھالا، پانی پلایا۔ قطب الدین نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور بیوی سے کہا کہ مجھے آج میرا قرض واپس مل چکا ہے۔ بیوی نے کہا کہ کیسا قرض؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ پھر قطب الدین نے کہا کہ آج سے تقریباً 21 سال پہلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بیوہ عورت کا گھر لوٹنے گیا تھا۔ ہم نے اس کا سارا زیور اور نقدی وغیرہ لوٹ لی اور اس کے بعد میں بیوہ کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی رہی کہ میری عزت کے ساتھ مت کھیلنا، مگر میں باز نہ آیا اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ میں اس پر بھی نہ رکا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ وہ بیوہ کچھ عرصے بعد حاملہ ہو گئی۔ ذلت سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کرنا چاہی، مگر یہ سوچ کر اس نے خودکشی نہ کی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، اور نیت اور دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی قبیلے کے ایک مشہور عالم کے پاس آئی اور کہا کہ ایک جھوٹ بول کر میری پردہ پوشی کر لیجئے۔ عالم نے کہا کون سا جھوٹ؟ بیوہ نے کہا کہ میرے بطن میں ایک ناجائز بچہ ہے جو کہ زبردستی زنا کی صورت میں وجود میں آیا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ میرے پاس ضرور پوچھنے آئیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں لوگوں کو آپ کے پاس بھیج دوں گی، کیونکہ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے اور میں پہلے ہی زندگی کے دکھوں کی ماری ہوئی ہوں۔ میں تو خودکشی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس معصوم بچے کی خاطر میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ آپ کو خدا کا واسطہ میرا بھرم رکھ لیجئے، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ عالم نے عورت کی بے بسی دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میرے پاس بھیج دینا۔ وقت گزرتا رہا اور جب اس بچے کا دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو علاقے کے لوگ بیوہ عورت کے پاس آئے اور کہا کہ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ بیوہ نے جواب دیا کہ مجھ پر کوئی الزام مت لگاؤ، فلاں عالم نے مجھ سے خفیہ نکاح کیا ہوا تھا، یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو جا کر اس سے پوچھ لو۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، بلکہ حق اور شرعی طریقے سے جائز نکاح کیا ہے۔ عالم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے لوگ قطار در قطار تحفے تحائف لے کر اس کے گھر کے سامنے جمع ہونے لگے اور اسے مبارکباد دینے لگے۔ 2 سال تک وہ اس عورت کو خرچہ بھیجتا رہا، یہ کہہ کر کہ یہ میرے بچے کا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی کفالت کروں۔ مگر وہ عالم اس وقت حیران ہوا جب وہ بیوہ اس کے پاس 2 سال کے جمع شدہ دینار لے کر آئی اور کہا کہ وہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ دینار آپ کی امانت ہے، آپ کا یہی مجھ پر احسان کافی ہے کہ آپ نے میری پردہ پوشی کی۔ عورت 2 سال تک دینار جمع کرتی رہی اور اپنی ذات پر 1 دینار بھی خرچ نہیں کیا۔ جس گھر میں وہ عالم رہتا تھا اس کا مالک میرا جاننے والا تھا۔ اس نے ایک دن مجھے ساری روداد سنائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب سننے کے بعد مجھے میری اتنی بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ میں بہت رویا پیٹا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ اسی عورت کو میں نے داغدار کیا۔ میں اس عالم کے پاس بھی عورت کا پتہ پوچھنے گیا تو اس نے بتایا کہ وہ آخری بار مجھے دینار واپس کرنے آئی تھی، اس کے بعد وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ کاش کہ وہ مجھے مل جاتی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا۔ میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں گا اور اس درد کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن قطب الدین مصری کا پچھتاوا اسے یا اس کی بیٹی کو نہ بچا سکا اور ساری زندگی کا داغ اس کے ماتھے پر اس طرح تحریر ہوا کہ آج وہ ایک تاریخ کا سیاہ ترین پہلو بن چکا ہے۔ جو شخص آج جو بوئے گا وہی کل کو کاٹے گا۔ وقت، جگہ اور شکلیں تبدیل ہو سکتی ہیں، دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن مقافات عمل کی چکی ایسا پیستی ہے کہ نسلیں یاد کرتی ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے صرف اپنی ذات کا نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسل کے بارے میں پہلے سوچو، تاکہ تم کوئی بھی برا فعل، کوئی بھی بدکاری، چوری چکاری یا کوئی ظلم و زیادتی نہ کر سکو۔ جو شخص یہ جان گیا کہ میرے آج کے کیے گئے ظلم، زیادتی، بدکاری، زنا، گناہ کا خمیازہ میری اولاد بھگتے گی تو وہ کبھی بھی گناہ کے نزدیک نہیں جائے گا۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آج آپ جو بوئیں گے
کل آپ یا آپ کی اولاد میں سے کسی نہ کسی سے وہ قرض بما سود وصول کیا جائے گا۔ خدا را اپنی اور اپنی اولاد کی عاقبت دنیا کو سنوارنے کی کوشش کیجیے، نہ کہ بگاڑنے کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے